بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 18 جس کا نام ہے خان محمد نیاز الدین کے نام، اس کے مصنف کا تعارف، مکتوب علیہ یعنی جن کے نام پر خط لکھا گیا ان کا تعارف، مشقی سوالات، قصیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ خان محمد نیاز الدین کے نام کتاب میں موجود سبق کے مصنف علامہ محمد اقبال ایک بڑے شاعر ہی نہیں بلکہ اپنے عہد کے ایک بڑے دانشور اور مفکر بھی ہیں۔ ان کے خطوط ان کی فکر و دانش کا مرقع ہیں۔ یہ خطوط ان کی عظیم شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو بھی نمایاں کرتے ہیں جن کا اظہار ان کی شاعری میں نہیں ہو سکا۔ غالب کے بعد علامہ اقبال کے احباب کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ اپنی 40 سالہ ادبی زندگی میں انہوں نے معاصرین یعنی اپنے ہم عصر، اپنے زمانے کے لوگ، رشتہ داروں، عام قاری یعنی عام پڑھنے والوں، مداحین یعنی آپ کے چاہنے والے، سیاسی رہنماؤں، اخبار نویسوں، علماء، شعراء اور اہل خانقاہ غرض ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو خطوط لکھے۔ اقبال کا پہلا خط مولانا احسن مارحروی کو لکھا گیا تھا۔ خط لکھنے میں اقبال کے یہاں کوئی اہتمام یا تصنع نہیں تھا۔ خطوط کی عبارت بھی عموماً بے تکلف ہوتی تھی۔ سیدھے سادے الفاظ میں اپنا مطلب بیان کرتے تھے۔ شدید رنج یا خوشی میں بھی اپنے جذبات کا اظہار بے دھڑک نہیں کرتے تھے۔ القاب بہت مختصر اور مکتوب علیہ یعنی جن کے نام پر خط لکھا گیا کہ رتبے کی رعایت سے لکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں اختصار کے ساتھ جامعیت ہوتی تھی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مکتوب علیہ کے تعارف کی طرف، یعنی جن کے نام پر علامہ اقبال نے خط لکھا۔ خان محمد نیاز الدین خان 1865 عیسوی میں بستی دانشمنداں کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مشن ہائی اسکول جالندھر سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں لاء میں داخلہ لیا۔ مختاری کا امتحان پاس کر کے جالندھر میں وکالت کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد نائب تحصیلدار بھرتی ہو گئے، پھر تحصیلدار، افسر مال، افسر خزانہ، سب جج، سینئر جج اور قائم مقام سیشن جج بھی رہے۔ 1914 عیسوی میں سینئر سب جج کے عہدے سے پینشن یاب ہوئے۔ مسلم لیگ کے ممبر تھے۔ مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ علم دوستی ہی کی وجہ سے علامہ اقبال سے رابطہ اور ملاقات ہوئی۔ اخبار وکیل، امرتسر، مسلم آؤٹ لک، لاہور اور معارف، اعظم گڑھ یوپی کے لیے مضامین لکھتے تھے۔ اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، مولانا گرامی کے جالندھر آنے کی خبر پر اقبال نے کیا لکھا؟ اس کا جواب ہے، علامہ اقبال نے مولانا گرامی کے جالندھر آنے کی اطلاع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی صحبت سے زیادہ پر لطف اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اقبال نے آم کے بارے میں کیا رائے دی ہے؟ اس کا جواب ہے، علامہ اقبال نے آم کی افادیت بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ گردہ کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہی ایک چیز ہے جسے کھانے کی مجھے خواہش ہوتی ہے، ورنہ باقی کھانا تو میں عادتاً کھاتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اقبال نے اپنی تصنیف رموز بے خودی کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کا جواب ہے، رموز بے خودی جو کہ علامہ اقبال کی کتاب ہے کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ختم ہو چکی ہے، مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی یہ ختم نہیں ہوئی۔ ترتیب مضامین کے وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ 2-3 ضروری مضامین یعنی قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم و مقصود، حیات ملت اسلامیہ کا فلسفہ اس میں پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، یورپ کے نظریہ قومیت کے بارے میں اقبال کا کیا موقف ہے؟ اس کا جواب ہے، یورپ کے نظریہ قومیت پر اقبال کا موقف ہے کہ جس قومیت پر یورپ ناز کرتا ہے دراصل وہ محض بودے اور سست تاروں کا بنا ہوا ایک ضعیف چتھڑا ہے، یعنی ان کی نظر میں یورپی نظام ناکارہ اور ناپائیدار ہے۔
عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی کتاب کے اندر موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت کیجیے۔ اس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کالم کے ایک طرف میں نے الفاظ و تراکیب اور انہی الفاظ و تراکیب کے مطابق کالم کی دوسری طرف میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ جس طرح سے پہلا لفظ ہے مرور ایام و ایثار، اس کا مطلب ہوگا دنوں کا گزرنا، زمانے کا بیت جانا، وقت کا گزرنا، متعدد زمانے یا عہد۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے حیات ملت اسلامیہ، اس کا مطلب ہوگا اسلامی طرز زندگی یا عملی زندگی میں اسلامی روایات کی پاسداری۔ اس کے بعد لفظ آلام و افکار، اس کا مطلب ہوگا غموں اور پریشانیوں کی کثرت۔ اس کے بعد لفظ اعجاز مسیحائی، اس کا مطلب ہے معجزہ یا کرشمہ۔ اس کا مطلب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردے کو زندہ کرنے اور مریضوں کو شفا یاب کرنے کا عمل۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رموز بے خودی، اس کا مطلب ہوگا خودی میں نہ رہنے کا راز یا پھر عالم وجد کا راز۔ مشقی سوالات میں سے اگلا سوال درج ذیل غلط فقرے درست کیجیے۔ کالم کی ایک طرف کتاب میں موجود غلط فقرے میں نے لکھ دی ہیں اور کالم کی دوسری طرف انہی کو درست کر کے لکھا ہے، یعنی ری ارینج کر کے لکھا ہے۔ غلط فقروں میں پہلا فقرہ ہے بندہ خدا دیر مت اتنی کیا کرو، اس کی درست ترتیب ہوگی بندہ خدا اتنی دیر مت کیا کرو۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے یعنی دوسرا جملہ ہے میں نے تم کو پہلے ہے لکھا بھی، اس کا درست طریقہ ہوگا میں نے تم کو پہلے بھی لکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فقرہ ہے یوں آتا تو نہیں پڑھنا، اس کی درست ترتیب ہوگی یوں تو پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہے تم کرو ایک ایک منٹ کی قدر، اس کا درست طریقہ ہوگا تم ایک ایک منٹ کی قدر کرو۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہے دعا نری سے چلتا نہیں کام، اس کا درست فقرہ ہوگا نری دعا سے کام نہیں چلتا، یعنی صرف دعا سے کام نہیں چلتا۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے کثیر الانتخابی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں، جس میں پہلا جملہ ہے مولوی گرامی صاحب بھی علام و افکار کے سلسلے میں ہیں۔ آپشن نمبر 1 آزاد، آپشن نمبر 2 گرفتار، آپشن نمبر 3 پابند، آپشن نمبر 4 گھرے ہوئے۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 آزاد۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے عام مریض کے لیے اچھا ہے۔ آپشن نمبر 1 درد دل کے، آپشن نمبر 2 درد گردہ کے، آپشن نمبر 3 درد سر کے، آپشن نمبر 4 درد جگر کے۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 2 درد گردہ کے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا۔ آپشن نمبر 1 مولانا اکبر نے، آپشن نمبر 2 مولانا ظفر نے، آپشن نمبر 3 مولانا حسرت نے، آپشن نمبر 4 مولانا اصغر نے۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 مولانا اکبر نے۔ اس کے بعد جملہ ہے رموز بے خودی ہے۔ آپشن نمبر 1 مثنوی، آپشن نمبر 2 قصیدہ، آپشن نمبر 3 غزل، آپشن نمبر 4 مخمس۔ اس کا درست جواب ہوگا آپشن نمبر 1 مثنوی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے اس صورت میں اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ آپشن نمبر 1 ملت اسلامیہ کا فلسفہ، آپشن نمبر 2 ملت اسلامیہ کا نظریہ، آپشن نمبر 3 ملت اسلامیہ کا جغرافیہ، آپشن نمبر 4 ملت اسلامیہ کا عقیدہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ملت اسلامیہ کا فلسفہ۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ کالم کی ایک طرف میں نے الفاظ اور کالم کی دوسری طرف میں نے جملے لکھ دیے ہیں۔ اس طرح سے پہلا لفظ فکر جملہ بنے گا ہر مسلمان کو اللہ سے قربت کی فکر ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ علم، اس کا جملہ بنے گا قدرت نے شاہوں کے لیے تاج و علم اور عاشق کے لیے رنج و علم رکھے ہیں۔ تیسرا لفظ ایام، ایام مانے یوم کی جمع اور یوم کہتے ہیں دن کو۔ اس کا جملہ بنے گا سختی ایام میں بھی انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ مطالب، اس کا جملہ بنے گا حکایات سعدی میں ایسے اعلیٰ مطالب پائے جاتے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد لفظ ملت، اس کا جملہ بنے گا ملت اسلامیہ ایک گلدستے کی مانند ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف، جس میں پہلا اقتباس ہے واقعی عام درد گردہ کے مریض کے لیے اچھا ہے اور مجھ کو بھی اس سے بہت محبت ہے۔ کھانے کی چیزوں میں صرف یہی ایک چیز ہے جس کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، باقی چیزوں کے لیے خواہش نہیں ہوتی، یہاں تک کہ روزمرہ کا کھانا بھی عادت کے طور پر کھاتا ہوں، باقی خدا کے فضل و کرم سے خیریت ہے۔ امتحانات میں اقتباسات کی تشریح سے پہلے حوالہ لکھا جانا ضروری ہوتا ہے
اور حوالے میں مصنف کا اور اس سبق کا نام لکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس اقتباس کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ یہ اقتباس شامل نصاب سبق خط اقبال خان محمد نیاز الدین خان کے نام سے لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس اقتباس میں علامہ اقبال آم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گردے کا کیسا ہی مریض کیوں نہ ہو، اگر وہ آم کھا لے تو صحت یاب ہو جائے۔ مجھے بھی آم سے بہت محبت ہے، کسی چیز کی طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی، مگر آم سامنے ہو تو دل میں خود بخود آم کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جبکہ مجھے کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ کا کھانا بھی عادتاً کھاتا ہوں، خواہش سے نہیں۔ باقی یہاں پر اللہ کا فضل و کرم اور خیریت ہے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ رموز بے خودی کو میں اپنے خیال میں ختم کر چکا تھا، مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ترتیب مضامین کرتے وقت یہ بات ذہن میں آئی کہ ابھی 2-3 ضروری مضامین باقی ہیں، یعنی قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم و مقصود حیات ملت اسلامیہ میں کیا ہے۔ ان مضامین کے لکھ چکنے کے بعد اس حصہ مثنوی کو ختم سمجھنا چاہیے۔ چلتے ہیں اقتباس کی تشریح کی طرف۔ حوالہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اس اقتباس میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے خیال میں رموز بے خودی کو ختم کر لیا ہے، مگر مجھے پرسوں احساس ہوا کہ یہ کام ابھی باقی ہے۔ جب میں مضامین کی ترتیب دے رہا تھا تو اس بات کا خیال ذہن میں آیا کہ 2-3 ضروری مضامین کی اب بھی ضرورت ہے، یعنی قرآن اور بیت الحرام کا مفہوم۔ بیت الحرام پاکیزہ جگہ یعنی خانہ کعبہ، اسی طرح مسلمانوں کی ملی حیات پر بھی لکھنا باقی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب تک میں لکھ لوں گا تو میں اس مثنوی کو ختم سمجھوں گا، مگر ابھی اس میں بہت کام باقی ہے۔ ان موضوعات سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کو دین اسلام اور ملت اسلامیہ کی بابت غور و غوص میں کس قدر دلچسپی تھی۔ یورپ جس قومیت پر ناز کرتا ہے وہ محض بودے اور سست تاروں کا بنا ہوا ایک ضعیف چتھڑا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اقبال اس اقتباس میں فرما رہے ہیں کہ جو یورپ اپنی ترقی پر ناز کرتا ہے اور سرشار رہتا ہے، دراصل وہ ترقی نہیں ہے، بلکہ ایک ناپائیدار نظام ہے جو بھس بھسا اور کمزور ہے۔ یورپی قوم کو جسے اپنی برتری کا احساس ہمیشہ رہتا ہے، اقبال نے اسے ایک ضعیف چتھڑا کہہ کر پکارا ہے۔ ایک کمزور پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند اس کا تانا بانا کمزور ہے۔ ان قریب یہ سارا نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔